جب تک کوئی بیماری نہ ہو نا، بیماری کے علاج کے لیے تو انسان کو کچھ آڑے ترچھے ٹوٹکے اختیار کرنے پڑتے ہیں. کوئی بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر نے کہتے ہیں گلاس پانی پیو، تو سمجھ میں آتا ہے یار یہ اس بیماری کا شاید یہ علاج ہوگا. لیکن نارمل آدمی نارمل روٹین سے نہ ہٹے. سمجھتے ہو؟ نارمل آدمی نارمل روٹین سے ہٹے گا، ایک چیز ٹھیک ہوگی، 4 چیزیں خراب ہو جائیں. نارمل آدمی کا صحت مند رہنے کا وہی طریقہ ہے جو اسلام 1400 سال پہلے بتا رہا ہے، وہ قیامت تک تبدیل نہیں ہو سکتا. وہی طریقہ فالو کرو تو انشاءاللہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے بھی دور رہیں گی اور بڑوں کی پہنچ سے بھی دور رہیں گی. پھر بھی کوئی بیماری ہوتی ہے پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ. آج صحت مند آدمی بھی ڈاکٹر سے پوچھ کے کھا رہا ہے کہ میں کتنا کھاؤں اور کتنا پیوں. تو کسی کو ڈاکٹر صاحب نے لگا دیا، سارے ڈاکٹر نہیں یہ باتیں کرتے، کچھ کر رہے ہیں کہ اتنے گلاس پانی. ایک نے تو یوں کہہ دیا، ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی، بڑے اچھے، پرانی بات ہے، اب ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا شاید میں کسی کا راز فاش کر رہا ہوں، ان کو 15-20 سال پرانی بات ہو گئی. وہ ڈاکٹر صاحب گوشت بالکل نہیں کھا رہے تھے، حتیٰ کہ چکن بھی نہیں کھا رہے. وہ دعوت تھی چکن، ان کے دال چاول پکے ہیں. میں نے کہا خیریت، آپ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، آپ تو گوشت. انہوں نے کہا کہ گوشت کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ جی ہارٹ کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. پھر انہوں نے بڑی ایک فلسفہ پیش کیا، بڑی وہ ڈیٹا ویٹا تو ہوتا ہی ہے، ہم لوگ کو تو جاہل لوگ ہیں میڈیکل سائنس میں، ہمیں کیا پتا. تو انہوں نے کہا ایکچولی یوں ہوتا ہے، تو پھر یوں ہوتا ہے، تو وہ سبزی ہی کھائے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا اس سے جو ہے نا، پھر مثالیں بھی دی. دیکھو وہ جو ہندوؤں کے وہ ہیں، وہ ہندوؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو بہت سے گوشت نہیں کھاتے، 99-100 سال تک زندہ رہتے ہیں، تو بڑی مجھے اس وقت بھی خیال ہوا. میں نے کہا یار جو کام ہمارے پیغمبر نے کیا ہے نا، وہ ہم ڈاکٹر کے مشورے پہ چھوڑ. ہمارے پیغمبر نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے. میں تو جب حج کرنے گیا نا، اتنا مزہ آیا، کیونکہ حج میں ہمیں مینا میں دنوں میں بھوک ٹائٹ لگتی ہے، کھانا پینا سارے روٹین آگے، اور محنت بہت ہوتی ہے، پیدل چلنا بہت. تو ہمارے گروپ میں ایک مولانا صاحب تھے، انہوں نے بیان میں بتایا کہ یوم نحر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیثیں تو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں لیکن ظاہر ہے وہ بیان کے دوران انہوں نے اس حدیث کو ہائی لائٹ کیا. تو وہ حدیث تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نحر کے دن جب تھک گئے نا، تھک جاتا ہے انسان مینا میں رمی سے فارغ ہو کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ یہ یوم نحر ہے، یہ قربانی کا دن ہے. تو 100 اونٹ نحر کیا آپ نے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 100 کے 100 اونٹوں میں سے تھوڑا تھوڑا گوشت لے کے اس کی یخنی بنوائی ہے. ٹھیک ہے نا، پہلے زمانے میں ایسے ہی گوشت بنتا تھا. پھر آپ نے اس میں سے پیا ہے. میں سوچ رہا تھا وہ حدیث جب انسان کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے نا، تو وہ حدیثیں جن میں کھانے پینے کا تذکرہ ہے وہ سن کے بھی بڑا مزہ آتا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ کیسی آرگینک غذائیں تھیں اس دور میں، ہے بھائی. نہ وہ ڈالڈا ڈل رہا تھا اس میں، یہ نہ کون سے ڈالڈا کو بیچارے کو بدنام نہیں کرنا چاہتا میں، جتنے بھی کوکنگ آئل ہیں کوئی بھی نہیں تھا. کسان اور کون سا آ رہا ہے، تلو اور پتہ نہیں کون سے، سیدھا اونٹ ہی کی چربی میں پکایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول کیا. تو میں سوچ رہا تھا مزہ کتنا آ جائے ہوگا شدید بھوک میں اتنی فل آف پروٹین چیز جب آپ کھائیں گے اور وہ شوربہ پئیں گے، اور وہ شوربے میں آئل شامل نہیں ہے. آئل کی وجہ سے کھانا جتنا بے لذت ہوتا ہے نا، اتنا کسی چیز سے نہیں ہوتا. تجربہ کر کے دیکھ لو آپ، گوشت اسی کی چربی میں پکا کے کھا لیا کرو. خیر، تو میں سوچ رہا تھا کتنا مزہ آیا ہوگا یار. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، بالکل اتنی شدید بھوک میں بھی سموسے پھوڑ رہے ہوتے ہیں ہم بیٹھ کے. نہ ہمیں وہ مزہ آتا ہے اور نہ وہ جسم میں طاقت آتی ہے. تو آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراکوں کو دیکھ لینا، تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ تمام، ہاں وہ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ بالکل بھی گوشت چکن بھی نہیں کھا رہے وہ. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کی اپنی تحقیق ہوگی، ہم تو کھائیں گے. ہم نے تو طبیعے سے پھوڑ دیا. ہم نے کہا یار یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان ہوئی ہیں نا پچھلی کتابوں میں، کہ جو آخری نبی آئے گا، ان صفات میں صفت ہائی لائٹ کی گئی ہے کہ گوشت خور ہوگا وہ نبی. نہیں ہے یہ بات، میرا خیال ہے وہ نبی کیا گوشت، کیونکہ اس دور میں بھی کچھ ویجیٹیرین بھی تھے جیسے آج بھی ہے نا. ارے جب انسان اپنی عقل سے خود سے اپنا لائف اسٹائل متعین کرتا ہے تو ٹھوکریں کھاتا ہے نا. عقل استعمال کی بعض لوگوں نے، انہوں نے کہا ہم انسان ہیں، ہم جانور کا گوشت کیوں کھائیں، ہم جانور کو کاٹیں گے، وہ چیخے گا، اس کا خون نکلے گا، تڑپے گا، یہ ظلم ہے. تو ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، اتنی آواز اٹھائی کہ
جانور کاٹنے کے اوپر بھی پابندی لگا دی. بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہم گوشت نہیں کھا سکتے. وجہ اس کی یہ کہ آپ جانور پہ ظلم کیوں کر رہے ہو. ان سے جب پوچھا گیا کہ بھائی جانور بھی تو دوسرے جانور کو کھا جاتے ہیں, تو انہوں نے کہا وہ تو جانور ہے نا, تم انسان ہو, تم میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا. جب وحی کے بغیر آپ کھوپڑی استعمال کرتے ہو نا, پیغمبروں کی تعلیمات کے بغیر, تو کھوپڑی آپ کو کبھی بھی بیلنس راستہ نہیں بتاتی. وحی کے بغیر کھوپڑی استعمال کی نا, ہم تو وحی کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں. اللہ نے کہا کہ بکرا کاٹ کے کھا سکتے ہو, اللہ اس کو تکلیف ہوتی ہے, اللہ کہتے ہیں میں نے بنایا ہے نا, میں نے بنایا ہے, تمہارے لیے بنایا ہے, تو اس کو زندہ ہی اتنا عرصہ تمہارے کھانے کے لیے رکھا ہے, تو کاٹ کے کھا جاؤ اس کو, ٹھیک ہے نا. اس کا بہترین مصرف ہی ہے کہ یہ کھانے کے لیے بنائے, تمہارے لیے پوری کائنات مسخر کی ہے. کچھ جانور حرام کر دیے, ان میں بھی بڑی حکمت ہے. تو اب انہوں نے کیا سوچا, جو ویجیٹیرین ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو گوشت تو ہم جانور کاٹتے ہیں, تڑپتا ہے, پھر یوں ہوتا ہے, پھر یوں ہوتا ہے, تو یہ تو ظلم ہے. تو ان کو بتایا کہ شیر بھی تو حملہ کرتا ہے نا, وہ بھی کھاتا ہے گوشت خور جانور ہے. تو انہوں نے کہا بھائی وہ تو شیر ہے نا, اس کے پاس تو عقل نہیں ہے, وہ تو جانور ہے نا, تم تو انسان ہو نا. تم جب سبزی پہ گزارا کر سکتے ہو تو پھر تم گوشت کیوں کھاتے ہو. عقل کا غلط استعمال کیا اور گوشت جیسی مرغوب چیز سے انسان کو محروم کر دیا. کچھ لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا نہیں یہ تو نیچر ہے, گوشت انسان کی نیچرل خوراک کا ایک حصہ ہے. انہوں نے عقل کا غلط استعمال کیا. انہوں نے کیا کیا کہ اتنا ظلم جانوروں پہ. ابھی چائنا کی ایک ویڈیو آئی تھی یار, مجھے تو بددعائیں نکلی ہے اس شخص کے لیے. کتے کو پکڑ کے آگ میں لٹکا دیا. دیکھو آپ تھوڑی دیر کے لیے آگ کے قریب اپنی انگلی لے کے جاؤ, آگ سے زیادہ تکلیف